موت سب سے بڑی سچائی اور سب سے تلخ حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں انسانی ذہن ہمیشہ سے سوچتا رہا ہے، سوال قائم کرتا رہا ہے اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی حل ہوتا ہے۔ شاعروں اور تخلیق کاروں نے موت اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے غبار میں سب سے زیادہ ہاتھ پیر مارے ہیں، لیکن حاصل ایک بے انت اداسی اور مایوسی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے والا عمر شریف آج ان چہروں پہ اداسیاں چھوڑ کر خود اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ پاکستان میں مزاحیہ تھیٹر کی دنیا پر ایک عرصے تک راج کرنے والے فنکار عمر شریف جرمنی میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمر 61 برس تھی اور وہ عارضہ قلب سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ عمر شریف کو علاج کی غرض سے 28 سپتمبر کو پاکستان سے براستہ جرمنی امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق جرمنی میں عارضی قیام کے دوران ہی ان کی طبیعت مزید بگڑی اور وہ جان بر نہ ہو سکے۔ امبرین کے مطابق انہیں ان کی بہن زرین نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوگی تو وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن بہتری نہ آ سکی اور وہ سنیچر کی صبح انتقال کر گئے۔ عمر شریف کا اصل نام محمد عمر تھا اور وہ سرکاری ٹی وی کے مطابق کراچی میں 19 اپریل 1960 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 4 سال تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کراچی میں جس علاقے میں رہائش پذیر رہے وہاں قریب قوالوں کے بھی گھر تھے۔ بچپن اور لڑکپن میں ان کی دوستی ان قوالوں کے بچوں سے رہی اور جب ہوش سنبھالا تو اپنے محلے کے مختلف کرداروں سمیت مشہور فلمی اداکاروں کی بول چال اور انداز کی نقالی کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر شریف کی بسلا سنجی، جملے بازی اور لطیفہ گوئی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی تھی۔ سکول کے بعد عمر شریف جب گلی محلے میں نکلتے تو ان کے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم تھا اور وہ انہیں ہنسانے میں مصروف ہو جاتے۔ عمر شریف نے پہلی رات ہی کرشمہ کر دکھایا تھا۔ عمر شریف جب 14 سال کی عمر میں تھیٹر سے بطور اداکار وابستہ ہوئے تو ان کے اسٹیج اداکار بننے کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کراچی کے آتم جی ہال میں جاری اسٹیج ڈرامے کے ایک گجراتی اداکار کو اپنے عزیز کی وفات پر ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑا تو شو سے 2 گھنٹے قبل عمر شریف کو بلایا گیا اور میک اپ روم میں کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں یہ کہہ کر تھما دیا گیا کہ تمہیں جوتشی بننا ہے۔ عمر شریف کو اس ڈرامے کے لیے 3 بار انٹری دینا تھی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے متعدد فنکار بتاتے ہیں کہ پہلی ہی انٹری پر عمر شریف نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے اور جب وہ اسٹیج سے ہٹے تو دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ جب عمر شریف منور ظریف کی گھر کی دیواریں چومتے رہے۔ عمر شریف لڑکپن سے ہی بر صغیر کے بے مثل مزاحیہ اداکار منور ظفیر کے بے حد دیوانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منور ظفیر میرے روحانی استاد ہیں۔ کیریئر کی ابتدا میں عمر شریف نے اپنا نام عمر ظریف بھی رکھا، لیکن 70 کی دہائی میں مصری اداکار عمر شریف کی فلم لانس آف عربیہ کی نمائش ہوئی تو جوان سال محمد عمر شریف بن گئے۔ چند ماہ قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں منور ظفیر سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ان جیسا آدمی اور فنکار میں نے نہ دیکھا ہے اور نہ مجھے ان جتنا اچھا کوئی لگا ہے۔ ہمارے ملک کے آرٹسٹ بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن سچ کہتا ہوں منور ظفیر دنیا میں دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ 400 سے زائد گیٹ اپ، کردار اور لب و لہجہ۔ اسٹیج ڈراموں کے ساتھ عمر شریف نے مسٹر 420، مسٹر چارلی اور چاند بابو جیسی فلمیں بھی پروڈیوس کی۔ مسٹر 420 کے لیے انہیں 2 نیشنل اور 4 نیگور ایوارڈ بھی ملے، جو پاکستان میں ایک ریکارڈ بھی ہے۔ تصویر کا کیپشن: عمر شریف ورسس عمر شریف میں وہ 400 سے زیادہ بہروپیوں میں نظر آئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ سینئر کامیڈین خالد عباس ڈار ہو یا سہیل احمد، پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے حنیف راجہ، شہزاد رضا، سبھی ان کی ٹائمنگ اور فی البدیہہ جملے بازی کے مداح تھے۔ عمر شریف کی یہی ٹائمنگ اور جملے بازی تھی کہ جس نے انہیں بر صغیر کے مزاحیہ فنکاروں میں ممتاز کیے رکھا۔ پاکستان اور انڈیا کے نام
نامور فنکار ان فنکاروں کا کہنا ہے کہ عمر شریف کا مشاہدہ زبردست تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہوتے تو بات سے بات یوں ادا ہوتی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہوتی۔ عمر شریف پاکستان کے شاید واحد مزاحیہ فنکار ہیں جن کے پرستار پوری دنیا میں موجود ہیں۔ امیتابھ بچن، شاہ رخ خان ہو یا بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام، سب ان کے مداح تھے۔ ایک مرتبہ عمر شریف ممبئی میں گئے تو اداکارہ فرح اور تیمور روزانہ گھر سے کھانا پکا کر اس ہوٹل میں لاتی جہاں عمر شریف قیام پذیر تھے۔ تقریب میں عمر شریف اسٹیج پر آئے تو انہوں نے امیتابھ بچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج پہلی بار میں نے امیتابھ بچن سب کو زندہ دیکھا ہے، یعنی لائیو دیکھا ہے۔ عمر شریف نے گفتگو کا آغاز کیا تو امیتابھ بچن بچپن سنجیدگی سے سننے لگے، لیکن چند ہی لمحوں بعد ہنستے ہنستے اور پھر کہکے لگاتے لگاتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ چند داستان تھی عمر شریف کی زندگی کے بارے میں، تو آپ ان کے لیے ضرور دعائیں کریں، اللہ پاک ان کا آخرت کا سفر کامیاب کرے۔ اگر ان کے کچھ گناہ ہیں ان کو معاف کرے۔ ہماری نیک تمنائیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔